مالیگاؤں کے مسلم مجاہدین آزادی قسط نمبر 5 آپ سماعت کر رہے ہیں۔ شہید وطن منشی محمد شعبان ولد بھکاری، جنرل سیکریٹری تحریک خلافت مالیگاؤں۔ منشی محمد شعبان کی پیدائش سن 1888 موضع خانقاہ ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ان کی عمر 2 سال تھی تب ہی والدین نے فکر معاش کے لیے وطن سے ہجرت کر کے مالیگاؤں آ کر چونا بھٹی کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ منشی محمد شعبان نہایت ذہین و فطین، خوش طبع، خلیق اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ ان تمام صفات سے متصف ہونے کے ساتھ آپ ایک بہترین نعت گو شاعر بھی تھے۔ شاعری میں اپنا تخلص تحسین استعمال فرماتے۔ ہندوستان میں برطانوی سامراج کا صفایا کرنے کے لیے تحریک خلافت کا وجود ہوا تو اس تحریک کے قیام مالیگاؤں کے لیے آپ نے کافی توگ و دو فرمائی۔ ممبئی تک کا سفر فرمایا۔ تحریک خلافت کے آپ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منتخب کیے گئے۔ شہید وطن منشی محمد شعبان تحسین کا جذبہ آزادی، حب الوطنی اور انگریزوں سے نفرت کو دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے انہیں تحریک خلافت مالیگاؤں کا گاندھیائی قائد کہنا شروع کر دیا۔ تحریک عدم تعاون، ودیشی کپڑوں کا بائیکاٹ، شراب بندی وغیرہ تحریکوں میں بڑھ کر کام کیا۔ آپ کے اندر معاملہ فہمی، دوراندیشی اور حالات کا تجربہ کرنے کی خودداد صلاحیت موجود تھی۔ تحریک خلافت کے پرچم تلے انگریزوں کے پنجے ظلم و استبداد سے وطن کی خاطر لوگوں کو آزاد کرانے کا جذبہ تھا۔ آپ تحریک خلافت کے جلسوں میں مقرر کی حیثیت سے حاضر ہوتے اور انگریزوں کے خلاف پرجوش تقریر فرماتے۔ آپ کی دوراندیشی اور معاملہ فہمی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ 25 اپریل سن 1921 کو دنگا پھیلنے کی وجہ سے پولیس کی گولیوں سے 3 لوگ عبد القادر مجاور میاں، محمد معصوم اور محمد بشیر شہید ہوئے۔ ان شہداء کی تدفین کے بعد لوگ واپس ہو رہے تھے کہ کسی شریر کی وجہ سے اچانک دوبارہ فساد پھوٹ پڑا۔ لوگوں نے دکانوں میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ جس وقت تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت تو شہید وطن منشی محمد شعبان تحسین بدھو، شیخ محمد حسن احسن مصنف مالیگاؤں میں جنگ آزادی وغیرہ، سپاٹی بازار میں مندر کے سامنے عبدالسلام سردار کی ہوٹل، خلیل سیٹھ کی سوت کی دکان کے بازو میں تھی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر ان صاحبان تک پہنچی کہ مجاہدین دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو شہید وطن منشی محمد شعبان تحسین نے کہا ان لوگوں کو روکنا ضروری ہے۔ ساتھ والوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے منشی محمد شعبان تحسین کو دنگے کی جگہ جانے سے روکتے ہوئے کہا کہ اس وقت تو وہاں آپ کا جانا مناسب نہیں، لوگ بپھرے ہوئے ہیں، کسی کی نہیں سنیں گے۔ مگر اس محب وطن نے کہا اگر ان کو ابھی نہیں روکا گیا تو اس لوٹ مار سے تحریک خلافت پر برا اثر پڑے گا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر اس بد نظمی کی آگ کو بجھاؤں گا۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھا دنگے کے مقام پر پہنچے جہاں لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ شہید وطن منشی محمد شعبان تحسین نے لوگوں کو سمجھایا تو لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ آپ کو تحریک خلافت کے جلسے کے بعد 1 مئی 1921 کو ٹیلی گراف تار کاٹنے، دنگا بھڑکانے، بھاسکٹ راؤ کا قتل کرنے، شراب بندی نیز ودیشی کپڑوں کا بائیکاٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا اس وقت تو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں انگریزوں کا کٹر مخالف ہوں۔ آپ کے خلاف ناسک سیشن کورٹ میں مسٹر مرفی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ اس نے تحریک خلافت کا قائد ہونے کی حیثیت سے مذکورہ تمام الزامات پر آپ کو پھانسی کی سزا سنائی۔ 6 جولائی سن 1922 کو الصبح 34 سال کی عمر میں پونا کی اروڑا جیل میں آپ کو پھانسی دی گئی۔ جس وقت تو آپ کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس وقت کا منظر جناب حسن احسن مالیگاوی نے یوں تحریر کیا۔ منشی محمد شعبان اپنے لکھے ہوئے اشعار کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ قریب آتا ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ اس طرح سے آزادی ہند کا ایک اور پروانہ شمع محبت ہندوستان پر نثار ہو گیا۔